ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے ان سے وہ اہل ایمان مراد ہیں جو قرآن پاک پر ایمان لانے کے بعد اس پر احکام پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن مقدس پر ایمان نہیں لاتے، اس کے احکام کی پابندی نہیں کرتے، ان لوگوں کے درجے اللہ تبارک و تعالیٰ کم فرماتا ہے۔ تو قرآن مجید کے ذریعے ابتداءً جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت سے مالا مال فرماتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے 10 آیتیں قرآن مقدس کی یاد کر لیں اور پھر زندگی بھر انہی 10 آیتوں کو اپنا دستور العمل بنا لیا، اور ان آیتوں پر عمل کرتے کرتے انہوں نے اپنی زندگی پوری گزار دی۔ اور صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے تو اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ مومن کو یہ چاہیے کہ رات دن کی جتنی بھی گھڑیاں ہیں ان میں قرآن مقدس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا رہے، یہاں تک کہ اسے منزل مقصود حاصل ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن مہاجرین فقراء صحابہ کرام کی جماعت میں مجھے بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ کپڑوں کی قلت کی وجہ سے ایک دوسرے کے کپڑوں کے اندر چھپ کر کے بیٹھتے تھے، اتنا کم کپڑا تھا غربت کی وجہ سے۔ ہم ایک قاری کی قرأت سننے میں مصروف تھے، تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو قرآن کی جو تلاوت کر رہے تھے وہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے ہم سے پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم قرآن مقدس سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے حکم دیا کہ میں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ میں زندگی بسر کروں، یعنی قرآن پڑھنے اور عمل کرنے والوں کے ساتھ میں زندگی بسر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ ہم سب کے درمیان میں بیٹھ گئے تاکہ ظاہر ہو کہ آپ بھی انہی صحابہ کرام میں سے اور انہی سے محبت کرنے والے۔ اس کے بعد میں آپ نے ہاتھ کے اشارے سے حلقہ بندی کرنے کا حکم دیا، یعنی صحابہ کرام چاروں طرف سے آپ کو گھیر کر کے بیٹھ گئے۔ ہم نے حلقہ کچھ اس طریقے سے بنایا کہ ہر ایک کا چہرہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو نظر آتا تھا، تو ہم اس طرح حلقہ بنا کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین فقراء، تمہیں قیامت میں نور تام کی خوشخبری دیتا ہوں، اس لیے کہ تم دولت مندوں سے آدھا دن پہلے جنت میں جاؤ گے، دولت مندوں سے، مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں جاؤ گے، اور قیامت کا آدھا دن آج کے 500 سال کے برابر ہوگا، یعنی پورا دن 1000 سال کے برابر اگر مانا جائے تو آدھا دن 500 سال کے برابر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو غریب صحابہ ہیں وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اور وہ اس لیے کہ دولت مندوں کو تو روک لیا جائے گا، ان کے دولت کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا، تو ان کو حساب و کتاب میں ٹائم لگے گا۔ اور فقراء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے فقر و فاقہ پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسے فقراء یہ امیروں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور امیروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو دولت مندی پر شکر ادا کرتے ہیں اور مال کا حق ادا کرتے ہیں، اور جو شکر نہیں کرتے اور حق ادا نہیں کرتے ان کا معاملہ تو پھر بڑا جو ہے وہ سنگین ہوگا۔ تو اس طرح قرآن مقدس کو پڑھنے والوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں عطا فرمائی۔ اس کے بعد میں آگے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ بے شک مومن اور یہودی اور ستارہ پرست اور نصارہ اور آتش پرست اور مشرک، بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کا فیصلہ فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر شے سامنے ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا، یعنی جو ایمان لائے، ایمان لانے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس لیے کہ یہودی اور نصرانی بھی تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، اور یہودیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ صابئین یہ ستاروں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں،
اور عیسائی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور مجوسیوں سے مراد آگ کی پوجا کرنے والے وہ کہتے تھے کہ عالم کی دو اصلیں ہیں، یہ مجوسی کہتے تھے کہ عالم کی دو اصلیں ہیں، ایک نور ہے اور دوسری ظلمت. اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ادیان 5 دین ہیں، 4 شیطان کے دین ہیں، ایک رحمان کا دین ہے، اور شرک کرنے والے اس سے مراد ہے بت پرست. تو یہاں پر سب کا ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا تو کافروں کو جہنم میں بھیج دے گا اور مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا. چونکہ اب دنیا کے اندر دیکھیں مسلمانوں کے دشمن سارے کافر ہیں، چاہے وہ یہود و نصارہ ہو، چاہے وہ ستارہ پرست ہوں، چاہے وہ آگ کی پوجا کرنے والے ہو. کفر جتنا بھی ہے اسلام کے خلاف سارا کفر متحد ہے، ان کا آپس میں کتنا بھی اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو یہ سارے اسلام کے خلاف ایک ہو جاتے ہیں. اور دنیا کے اندر تو ہر ایک کہتا ہے کہ وہ کہتا میں صحیح ہوں، وہ کہتا میں صحیح ہوں. تو دنیا کے اندر تو حق باطل کے ساتھ میں ملا ہوا ہے، اور جو اپنی زبان درازی کے ذریعے غالب آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو دنیا میں یہ جو چاہیں وہ کہہ لیں، جو چاہیں وہ کر لیں. ابھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی حق اور باطل کے درمیان امتیاز نہ کر سکے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا، اور اس دن حق روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا. ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ غلط تھے اور مسلمان ہی صحیح تھے. اسی لیے فرمایا گیا کہ کافر جب جہنم میں جائے گا تو ٹھنڈے دل کے ساتھ جائے گا، اسے پورا یقین ہوگا کہ میں غلط تھا. آج جو اپنے آپ کو صحیح کہنے کے لیے سب کچھ کر بیٹھتے ہیں، ان کو بھی قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کافروں کہ ہم لوگ غلط تھے. تو ایک معنی تو یہ ہوگی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، کافروں کو جہنم میں بھیج دے گا اور مسلمانوں کو جنت میں. اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ دنیا میں تو حق اور باطل کا پتہ غور و فکر سے چلتا ہے، اور قیامت کے دن غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ایک دم صاف صاف کھلم کھلا سب کو پتہ چل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان میں یہ علم پیدا کر دے گا جس سے سب کو پتہ چل جائے گا حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. تو اس دن حق اور باطل جو ہے وہ بالکل ظاہر ہو کر کے رہ جائے گا. تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ 6 دین ہیں، 6 دینوں کا ذکر کیا گیا. ان میں سے صرف ایک دین اللہ کو پسند ہے اور وہ ہے دین اسلام، اور باقی جو 5 دین ہیں وہ شیطان کے ہیں. اور وہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی جو دین ہیں شیطان کے ادیان کہلاتے ہیں، اور شیطان انہی کی طرف بلاتا ہے، اور اسلام کی طرف یہ اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے. تو عقل مند کو چاہیے کہ وہ فیصلے کے دن کو یاد کرے، عمل صالحہ میں کوشش کرے، اور اسی دین کو اختیار کرے جس دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو جمع فرما دیا ہے. اس کے بعد میں آگے ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء. یہ آیت سجدہ ہے. آپ سب حضرات اس آیت کے بعد میں سجدہ تلاوت ادا کر لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں، اور چاند اور سورج اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. اس آیت کریمہ میں جو یہ ذکر کیا کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں. اور ایک اور آیت میں آپ نے پڑھا تھا، سنا تھا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن فرمایا کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تو جس طرح ہم ان چیزوں کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح ان چیزوں کے سجدوں کی بھی ہمیں ہو سکتا ہے کہ خبر نہ ہو. ایک روایت میں یہ ہے کہ ہر ستارہ، چاند اور سورج جب ڈوبتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ میں گرا ہوا ہوتا ہے. پھر جب واپس ہونے کی اجازت جب تک نہیں رہتی ہے وہ سجدے میں گرا رہتا ہے، اور جب ان کو اجازت ملتی ہے تو اپنی جگہ سے وہ نکل جاتا ہے. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ
اللہ اور رسول ہی کو خوب علم ہے، یعنی ہمیں نہیں پتہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ سورج چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب یہ اپنے مستقر پر پہنچ جاتا ہے تو عرش کے نیچے سجدے میں گر جاتا ہے، پھر اسی طرح سجدے میں پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے بلند ہو اور جہاں سے آیا ہے وہیں واپس لوٹ جا، پھر یہ واپس لوٹ جاتا ہے، پھر صبح کو اپنے طلوع ہونے کی جگہ سے یہ سورج طلوع ہوتا ہے، پھر اسی طرح چلتا رہتا ہے، لوگ اس کی کسی حرکت کو غیر معمولی نہیں پائیں گے یہاں تک کہ یہ اپنے مستقر پر عرش کے نیچے جا کر کے ٹھہر جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا بلند ہو جا، اپنے غروب ہونے کی جگہ سے طلوع ہو جا، اپنے غروب ہونے کی جگہ سے طلوع ہو جا، یعنی روزانہ تو الگ جگہ سے نکلتا ہے اور الگ جگہ ڈوبتا ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اپنے غروب ہونے کی جگہ سے طلوع ہو جا، یعنی جہاں سے ڈوبا تھا وہیں سے نکل جا، تو پھر صبح کو یہ اپنے غروب ہونے کی جگہ سے طلوع ہوگا، یعنی وہ قیامت کا جب معاملہ قریب آئے گا تب۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے ایسا کب ہوگا؟ یعنی روزانہ الگ جگہ سے نکلتا ہے، قیامت سے پہلے ایسا بھی وقت آئے گا کہ ڈوبنے کی جگہ سے نکلے گا، تمہیں پتہ ہے کب ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب کسی شخص کے لیے ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو، یا جس نے اس سے پہلے اپنے ایمان کے ساتھ میں نیک کام نہ کیا ہو، یعنی سورج جب پچھم سے نکل جائے گا اس کے بعد میں ایمان لانے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ سورج، چاند وغیرہ یہ سب اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرتے ہیں، اور علامہ طبی فرماتے ہیں کہ سورج عرش کے نیچے اس طرح ٹھہرتا ہے کہ ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہو پاتا، ہم اس کا مشاہدہ ہی نہیں کر پاتے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اور اسی طرح آسمان والوں، زمین والوں، پہاڑوں اور درختوں اور چوپایوں کا سجدہ کرنا یہ ان چیزوں کا سایہ ہے جب ان چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، اور جب ان سے سورج زائل ہو جاتا ہے اس وقت ان چیزوں کا سایہ مڑ جاتا ہے، تو یہی ان کا سجدہ کرنا ہے۔ تو سورج، چاند، ستارے، ان کا سجدہ کرنا، ان کا ڈوب جانا ہے، تو سب چیزیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے سجدے کو ہم لوگ دیکھ نہ پائیں، تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ساری چیزیں جس کام کے لیے پیدا کی گئی ہیں ان سارے کاموں کو انجام بھی دے رہی ہیں، اللہ کی پاکی بھی بیان کر رہی ہیں۔ تو جب یہ اتنی قوت والی اور اتنی قدرت والی چیزیں، چاند میں کتنی طاقت ہے، سورج میں کتنی طاقت ہے، جب اتنی طاقتور مخلوق اللہ کے سامنے جھک رہی ہے تو ہم جیسے کمزور انسان اللہ کے سامنے کیوں نہ جھکیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو جب حکم دے دیا سجدے کا تو وہ بغیر کسی ناغہ کیے ہوئے پابندی کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، اور اتنی طاقتور مخلوق ہو کر کے، اور ہم ایک بہت اتنی کمزور ناتواں مخلوق ہو کر کے کہ کھانا نہ ملے تو چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، نیند نہ ملے تو ہماری حالت غیر ہو جائے، کتنے بھی طاقتور ہوں اگر معمولی بخار آ جائے تو پھر ایک جگہ پڑے رہتے ہیں، حرکت کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، اور پھر بچپن کے اندر ناتوانی، جوانی میں تھوڑی طاقت، اس کے بعد پھر بڑھاپے کے اندر کمزوری کی طرف لوٹ جانا، ہاتھ کے اندر راشا، زبان ساتھ نہ دے، پیٹ جو ہے وہ کام نہ کرے، دانتوں کی ہڈیاں بھی وہ کمزور ہو کر، تو اتنا کمزور انسان اللہ کے حکم پر عمل نہ کرے اور اتنی طاقتور مخلوق اللہ کو سجدہ پابندی کے ساتھ میں کرے، تو اس سے ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ اے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اتنی طاقتور مخلوق کو حکم دیا وہ سجدہ کر رہی ہے تو بھی اپنے رب کے حضور سجدے میں گر۔ ایسا نہیں کہ حضرت کل سے شروع کروں گا، کوشش کر رہا ہوں اور میں جو ہے وہ تھوڑا کام میرا نپٹا لوں، اس کے بعد میں نمازی بن جاؤں گا اور تھوڑا بچوں کا مکان بنا دوں، حج کر کے آؤں گا، اس کے بعد میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح کے ہیلے بہانے ایک کمزور مخلوق کر رہی ہے، اور طاقتور مخلوق اللہ کے حضور سجدے کے اندر گری ہوئی رہتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل و رسوا کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو اہل ایمان سے اس لیے کثیر پیدا کیا۔ اوپر آپ نے سنا نا کہ بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کے اوپر پابندی کے ساتھ میں عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسا کہ اوپر تھا کہ وہ کثیر حق کا علی العذاب، بہت سے لوگ وہ جن پر عذاب مقدر ہو چکا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عذاب والے زیادہ ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے گا ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہے۔
تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو اہل ایمان سے اس لیے زیادہ پیدا کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی عبادت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے مخلوق کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، بلکہ میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھ سے فائدہ اٹھائے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کم بنایا تاکہ اپنی قدرت دکھائے کہ وہ کیسا قدیر ہے اور کیسا قادر مطلق ہے کہ دشمنوں کی صفوں میں بھی ان کی حفاظت فرما رہا ہے۔ یعنی زیادہ نافرمان لوگ، کفر میں مبتلا لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان تھوڑے ایمان والوں کی حفاظت فرماتا۔ اگر اللہ تعالیٰ حفاظت نہ کرے تو کافر ہمیں زمین پہ چلنے بھی نہ دیں۔ تو یہ رب کی مدد ہی تو ہے کہ کتنی مرتبہ تھوڑے سے ایمان والے زیادہ کفار پر غالب آ جاتے۔ اچھا ہے کہ یہاں پہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے تو پھر عذاب والے بندے زیادہ کیوں ہیں کہ 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا اور 999 جہنم میں جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کثرت صرف انسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے، ورنہ غور سے دیکھا جائے تو اہل رحمت کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ دیکھو آپ انسان بھی جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت فرشتوں کو بھی ملے گی، حوروں کو بھی ملے گی، غلمہ کو بھی ملے گی۔ تو اگر ملائکہ، حور و غلمہ، اللہ کی رحمت والے پانے والی ساری مخلوق کو اگر دیکھا جائے تب تو پھر عذاب والے جو ہیں وہ کم پڑ جائیں گے، رحمت والے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی رحمت ہی زیادہ ہے۔ اور یہاں پر اگر میں تھوڑی تفصیل کروں تو اہل تحقیق نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ظہور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بہت کم لوگوں پر اپنی رحمت کا ظہور فرماتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سارے انسانوں میں 1000 ہوں اور ان میں سے 9 حصے کافر ہوں گے، 1 حصہ اہل ایمان کا ہوگا۔ پھر ایمان والوں کو 10 حصوں میں بانٹو تو 9 حصے گنہگاروں کے ہوں گے، 1 حصہ نیک لوگوں کا ہوگا۔ پھر نیک لوگوں کو 10 حصوں میں بانٹو تو 9 حصے پرہیزگاروں کے ہوں گے، 9 حصے پرہیزگاروں کے ہوں گے اور 1 حصہ جو ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والوں کا ہوگا۔ پھر محبت کرنے والوں کو 10 حصوں میں بانٹو تو 9 حصے جو ہیں وہ اللہ سے دور رہنے والوں میں اور 1 حصہ جو ہوگا اللہ کا قرب پانے والا ہوگا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ کے خاص مقرب ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو اللہ کی بارگاہ کے جو مقرب ہیں وہ تو بہت کم ہیں، اور ایسے محبوب بندوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر عزتوں سے مالا مال فرماتا ہے جو اللہ کی محبت کے اندر بالکل فنا ہو کر کے رہتے ہیں۔ تو رحمت الہی سے وہی معنی مراد ہے کہ سب چیزوں کو ملا کر کے اگر دیکھا جائے تو اللہ کی رحمت ہی زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی، اگرچہ دنیا والے یہ سمجھیں کہ اسے عزت مل رہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی عبادت میں سستی کرتا ہے وہ جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو بندہ اگر عزت چاہے تو عزت پانے کا راستہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی خلوص کے ساتھ عبادت کرے اور اللہ نے جن لوگوں کو عزت دی ہے ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ استقامت عطا فرما، گناہوں سیاکاریوں سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔